بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس قسط میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 15 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک کی عمر کے واقعات کو ڈسکس کریں گے کہ وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کی عمر میں داخل ہو چکے تھے، اور اس قسط کے آخر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کو بھی ڈسکس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی پراپر پیشے سے منسلک تو نہیں رہے، لیکن ہاں آپ نے تجارت بھی کی اور بکریاں بھی چرائی، اور بکریاں چرانا سب سے پہلا پیشہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا۔ نہ صرف اپنی بلکہ اپنی فیملی کی بکریاں بھی اور مکہ کے اکثر دوسرے خاندانوں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، اور اسی لیے مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے پاس ہماری امانت ہے۔ بلکہ نفیسہ بنت امیہ کہتی ہیں کہ مکہ میں تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہی امین کرتے تھے۔ نبوت کے بعد کا ایک واقعہ ہے، اور اسے بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک درخت پر چڑھے اس کا پھل توڑ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دے کر کہا، جابر وہ کالے رنگ والا پھل توڑو، وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں بھی انہیں توڑا کرتا تھا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور ایک ایڈیشنل انفارمیشن کہ اس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارآق کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، تو اسے انگریزی میں ٹوتھ برش کہا جاتا ہے اور اردو میں پلو کا درخت بھی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں لے کر بھی جاتے تھے، اور اس دوران ہوئے کچھ واقعات ہمیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چل جاتے ہیں۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ علی، جوانی میں بھی مجھے ان کاموں کے کرنے کا دل ہی نہیں کیا جو اس وقت قریش کے جوان کیا کرتے تھے۔ اس نوجوانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے، شام کا وقت تھا اور ہم واپس آ رہے تھے، تو ایک مکان سے ہمیں گانے اور دف کے بجانے کی آواز آئی۔ تو میں نے وہاں کھڑے ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس نے بتایا کہ فلاں کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ تو ابھی میں کھڑا دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھ پر اچانک اتنی گہری نیند طاری ہو گئی کہ جب میری آنکھ کھلی تو اگلی صبح کی دھوپ نکل چکی تھی۔ پھر 15 سال کی عمر میں ایک اور بڑا ایونٹ کہ قریش میں ایک بہت بڑی لڑائی ہو گئی۔ یہ لڑائی 4 یا 6 دن تک چلی، اور تاریخ میں اسے حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ یہ لڑائی بیسیکلی قریش کے 2 قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچا لڑے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں جلدی جلدی زمین سے تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑا رہا۔ تیسرا میجر ایونٹ مکہ میں ہونے والا حلف الفضول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف الفضول ہوتے دیکھا، اور مجھے یہ اتنا پسند آیا کہ اسے توڑنے کے لیے اگر کوئی مجھے 100 اونٹ بھی پیش کر دیتا تو میں کبھی بھی اس حلف کو نہ توڑتا۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 20 سال ہو چکی تھی، اور ہوا کچھ یوں کہ زبید قبیلے کا ایک آدمی کچھ تجارتی سامان لے کر مکہ آیا کہ جسے آس بن وائل نامی ایک سردار نے خرید لیا۔ اس شخص کا نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آس نے سامان کے ساتھ کسی طرح سے ایک ایسی لڑکی کو بھی شامل کر لیا جو اس آدمی کی بیٹی تھی۔ تو وہ شخص آس کو کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ بچی تو میری بیٹی ہے، اس میں بھلا کیسے بیچ سکتا ہوں؟ لیکن آس ایک سردار تھا اور وہ بھی اڑ گیا۔ تو وہ زبیدی آدمی کعبہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز سے کہنے لگا کہ اے مکہ کے رہنے والوں، آس نے زبردستی مجھ سے میری بیٹی چھین لی ہے، اور اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص پر ظلم کیا ہے جو اپنے گھر سے دور ہے۔ اس نے حجر اسود اور حتیم کے درمیان کھڑے ہو کر ظلم کیا ہے۔ تو مکہ کے باقی سردار بھی وہاں اکٹھا ہو گئے، اور اکٹھا ہو کر آس کے گھر چلے گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے۔ تو آس نے کہا کہ بھائی وہ تو ایک کنیز ہے جسے میں نے دوسرے سامان کے ساتھ خرید لیا ہے،
تو سرداروں نے زبیدی کو کہا کہ آج تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ تو اس پر وہ آدمی بولا کہ میں کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ لڑکی کنیز نہیں بلکہ میری بیٹی ہے، کہ جسے آس نے زبردستی اور دھوکہ سے مجھ سے لے لیا ہے۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر وہ کھڑے ہو گئے اور آس کو کہا کہ اگر یہ کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، لہٰذا تو اس کی بیٹی اس کو واپس کر دے۔ زبیر کے ساتھ مکہ کے دوسرے سردار بھی شامل ہو گئے اور پھر جب آس پر پریشر بڑھا تو وہ مان گیا اور زبیدی کو اس کی بیٹی واپس کر دی۔ اس کے بعد پھر مکہ کے سردار ایک بڑے مکان میں اکٹھے ہوئے، وہاں کھانا تقسیم کیا اور تمام سرداروں نے مل کر ایک حلف اٹھایا کہ آج کے بعد مکہ میں کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی اور ظلم برداشت نہیں ہوگا۔ اگر کسی پر ظلم ہوا تو تمام سردار مل کر اس کی حفاظت کریں، اور اس حلف کا نام ہوا حلف الفضول۔ اور فضول اس لیے کیونکہ اس کے لکھنے والے لوگوں کے ناموں میں اکثر کہیں نہ کہیں فضل کا لفظ لازمی آتا ہے، مثلا فضل بن فضلہ، فضل بن وداغہ اور فضل بن شراع وغیرہ۔ اور کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہونے والا سب سے بہتر واقعہ حلف الفضول ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس حلف کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اگر یہ حلف اسلام کے زمانے میں ہوتا تو میں سب سے پہلے اس میں شریک ہوتا۔ اس کے بعد 20 سے لے کر 25 سال تک کی عمر تک ہمیں کچھ واقعات مل جاتے ہیں جو مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ان واقعات کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے والے آسمانی معاملات اب زیادہ ڈائریکٹ ہو گئے تھے۔ مثلا قریش کا ایک بت ہوا کرتا تھا اور ہر سال لوگ اس بت کے قریب اکٹھے ہوا کرتے تھے، وہاں قربانیاں کرتے اور اس کے پاس عبادات کیا کرتے تھے۔ تو نیچرلی وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انوائٹ کیا کرتے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں، لیکن ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کر دیتے۔ یہاں تک کہ ام ایمن بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ تو قریش کی خواتین اور آپ کی پھوپھیاں غصہ کرنے لگ گئیں کہ محمد آپ بار بار ہمارے معبودوں کے پاس آنے سے انکار کرتے آ رہے ہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ کسی دن وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کہیں دور چلے گئے اور پھر بہت دیر کے بعد واپس آئے، اور پھر بہت بعد میں بتایا کہ سفید رنگ کا ایک بہت لمبے قد کا آدمی میرے سامنے آ کر مجھے کہا کرتا تھا کہ محمد آپ نے بتوں کو چھونا تک نہیں ہے۔ پھر ایک اور واقعہ، وہ بھی کافی بعد کا ہے، حضرت زید بن حارث نے سنایا تھا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیٹا کہا کرتے تھے۔ دراصل زید بچپن میں ہی اغوا ہو گئے تھے اور کئی ہاتھوں بکتے بکاتے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے تھے۔ تو تب تک زید کے والد کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ زید مکہ میں ہے اور محمد نامی ایک صاحب کے پاس ہے۔ تو وہ زید کے والد اور چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے تھے کہ محمد ہم آپ کو آپ کی منہ مانگی قیمت دیں گے، ہمارا زید ہمیں واپس کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر زید خود جانا چاہتا ہے تو پھر میں کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ تو پھر زید بولے کہ میں نے محمد میں بہت سی خصوصیات دیکھی ہیں، اب میں ان سے دور نہیں جانا چاہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج کے بعد زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ تو یہ دیکھ کر زید کے والد اور چچا مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا ہی تھا کہ لوگ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اس کے قریب کھڑے ایک بت نحاس کو بھی چوما کرتے تھے۔ نحاس تانبے کا بنا ہوا ایک بہت چمکتا ہوا بت تھا۔ تو میرا بڑا دل کیا کہ میں بھی اسے چوم کر دیکھ لوں کہ بھلا کیا ہوتا ہے، کہ اچانک مجھے محمد کی آواز آئی کہ زید اس کے قریب بھی مت جانا۔ ایک اور واقعہ، وہ تو بہت ہی ڈائریکٹ ہوا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب لوگ بتوں کو چوم رہے تھے تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور کھڑے ناگواری کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے۔ تو آپ کے پیچھے سے ایک ایسی آواز آئی کہ جیسے دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو دوسرے نے کہا کہ ان کے پیچھے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ لوگ سامنے بتوں کو چوم رہے ہیں۔ تو جابر بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ واللہ عالم وہ کون سی مخلوق تھی کہ جو اس وقت
آپس میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے آپ کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور وہ یہ کہ ایک دن ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ میرے بیٹے، کافی عرصہ سے مکہ میں خشک سالی چل رہی ہے، پھر ہماری تجارت بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک قافلہ ہے جو شام کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں قریش کے کچھ لوگ بھی جا رہے ہیں، اور مکہ کی ایک خاتون ہے ختیجہ، جن کا کافی سارا سامان بکنے کے لیے شام جا رہا ہے۔ ختیجہ آپ کی سچائی اور ایمانداری سے واقف ہے، تو اگر آپ ان سے کہیں تو وہ ضرور آپ کے ہاتھ اپنا سامان بھیج دیں گی، اور اس طرح آپ کو اس کا معاوضہ بھی مل جائے گا۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ شام جائیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہاں کے یہودی آپ کو ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر ختیجہ میری ایمانت داری سے واقف ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کسی کو میری طرف بھیج دے۔ تو ابو طالب بولے کہ اگر آپ نہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اپنا سامان کسی اور کے حوالے کر دے۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ہوا وہی کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال ظاہر کیا تھا۔ چند دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک پیغام ملا کہ میں آپ کی سچائی اور امانت داری کی کافی تعریف سن چکی ہوں، تو کیا آپ میرا سامان شام لے کر جائیں گے؟ آپ کو اس کے بدلے اچھا خاصا معاوضہ ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان پورے قریش کے سامان تجارت سے زیادہ ہوتا تھا۔ وہ ایک بہت امیر خاتون تھی، مکہ کی ایرسٹوکریٹ تھی، بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والی امیر خاتون، اور آگے چل کر ایک مرتبہ انہوں نے ابو طالب کو بتایا بھی تھا کہ اے ابو طالب، عرب میں پگڑی پہننے والا کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں کہ جس نے میرے پیسے نہ دینے ہوں، یعنی عرب کے تمام بڑے بڑے لوگ سٹیٹس میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیچے ہی تھے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اتنی بڑی اور پاورفل فیملی سے تھی کہ تاریخ الاسلام میں ان کی دادیوں اور ان کی نانیوں کے 6 پشتوں تک کا ڈیٹا مل جاتا ہے۔ مثلاً ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ، پھر نانی کا نام حالہ، نانی کی والدہ کا نام کلوہ، نانی کی نانی کا نام عاتقہ، نانی کی نانی کی نانی کا نام ربطہ، اور نانی کی پر نانی کا نام نائلہ۔ اور جس ایرسٹوکریٹ اثر و رسوخ والی فیملی سے وہ تھیں، ان میں عرب کے 10 قومی اعزاز تقسیم ہوئے تھے۔ مثلاً میں آپ کو صرف ایک اعزاز کے متعلق بتا دیتا ہوں، جس کا نام تھا مشورہ دینا، یعنی جب بھی مکہ میں کوئی بھی بڑا فیصلہ ہونا ہوتا تھا تو قریش کے تمام سردار مل کر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے پاس مشورے کے لیے جاتے تھے، اور جب تک ان کی فیملی کسی فیصلے کا اپروول نہ دے دیتی تب تک وہ کام نہیں ہوتا تھا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر وفات پا چکے تھے، اور ان کی ڈیٹیلز بھی کافی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ مثلاً ان کا نام تھا نباش ابن زرارہ۔ لیکن باقی اثر و رسوخ رکھنے والی خواتین کے برعکس ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گہری سوچ رکھنے والی خاتون تھی۔ مثلاً ایک مرتبہ کتاب المقتدیٰ میں لکھا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ قریش کی تمام اثر و رسوخ رکھنے والی خواتین کسی بڑے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہو کر ملا کرتی تھی، محفل ہوتی تھی، اور وہاں بڑی بڑی خواتین آیا کرتی تھیں کہ ایک روز ان کی محفل میں ایک یہودیہ بھی آئی، اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے کہتے سنا کہ قریش کی عورتوں، ان قریب تمہارے درمیان ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور تم میں سے جو عورت بھی اس کی بیوی بننے کی طاقت رکھتی ہو وہ ضرور اس کی بیوی بنے گی۔ محفل میں موجود دوسری خواتین نے اس بات کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن یہودیہ کی یہ بات ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں بیٹھ گئی۔ اب جب اس تجارتی قافلے کے تمام معاملات طے پا گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں نے قافلے کے باقی لوگوں کو خاص ہدایات دی کہ دیکھنا، محمد کا خیال رکھنا، یہ ان کا پہلا تجارتی سفر ہے۔ اور دوسری طرف ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنا ایک غلام میسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا، اور اسے ہدایت کی کہ دیکھنا، خاموش رہنا، محمد کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، جو وہ کہیں وہی کرنا۔ اور بائی دا وے میسرہ خود بھی ایک کافی معمر انسان تھا، بوڑھے آدمی تھے، وہ تقریباً 40 سال سے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اور یوں یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف جانے والی سڑک کے اوپر نکل کھڑا ہوا۔
جب یہ لوگ بصرہ پہنچے، یعنی ایگزیکٹلی اسی بصرہ کہ جہاں بحیرہ نامی راہب رہا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ پھر سے قافلہ ایک درخت کے نیچے رکا۔ اب کیا یہ وہی درخت تھا جو بحیرہ والے واقعے میں تھا؟ لگتا ہے ایسا ہی ہے، کیونکہ اس درخت کے سامنے بھی ایک بڑی عبادت گاہ تھی کہ جہاں بحیرہ کے بجائے ایک اور راہب رہا کرتا تھا، اور جو اس راستے سے گزرنے والے تقریباً ہر قافلے سے واقف ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ راہب میسرہ کو بھی جانتا تھا۔ تو جب یہ قافلہ وہاں پہنچا اور راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو میسرہ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے جواب دیا کہ یہ محمد ہے، قریش میں سے ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ تو راہب تھوڑا سا حیران ہوا اور بولا کہ اس درخت کے نیچے تو نبیوں کے علاوہ کبھی کوئی نہیں بیٹھا۔ ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں ان کی آنکھوں میں کچھ سرخی سی دکھائی دیتی ہے؟ تو میسرہ بولے کہ ہاں، جب سے انہیں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی سرخی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو راہب بولا کہ پھر یہ وہی ہے۔ میسرہ نے پوچھا کہ کون؟ راہب نے کہا کہ تم دیکھنا میسرہ، ان قریب مکہ والے اسے مکہ سے نکال دیں گے، اور کاش کہ میں وہ زمانہ دیکھتا کہ جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ اور میسرہ کہتے ہیں کہ میں حیرانی اور خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور ہمیشہ کے لیے یہ واقعہ اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا۔ بصرہ سے آگے کا سفر ایک بار پھر سے شروع ہوا اور میسرہ نے نوٹس کیا کہ مکہ سے ہی جب سے ہم لوگ نکلے ہیں ایک بادل ہے جو ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، لیکن چونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ نے زیادہ سوال جواب نہیں کرنے، اس لیے وہ خاموش رہے اور شام پہنچ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کرتے دیکھنے لگے۔ تو وہاں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث لگا لی، اور یہ بحث اس نے جان بوجھ کر لگائی کیونکہ بحث کے دوران اچانک اس نے بولا کہ کھائیں لات اور عزا کی قسم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کی قسم کبھی نہیں کھائی۔ تو وہ شخص اچانک چپ ہو گیا اور پھر مسکرا کر بولا کہ آپ وہی ہیں جن کا بتایا گیا تھا۔ وہ آدمی کون تھا واللہ عالم، لیکن یقیناً اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پہچان لیا تھا۔ پھر میسرہ ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ راستے میں ہمارے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک چکے تھے، ان سے چلا تک نہیں جا رہا تھا، تو میں قافلے میں بہت پیچھے رہ گیا اور بڑی مشکل سے بھاگتا بھاگتا محمد کے پاس آیا۔ انہیں اپنے اونٹوں کے متعلق بتایا تو محمد ان اونٹوں کے پاس گئے، ان پر اپنا ہاتھ پھیرا، انہیں پیار کیا، اور دیکھتا ہوں کہ وہ اونٹ اس طرح بھاگنے لگ گئے ہیں کہ باقی اونٹوں سے بھی آگے نکل گئے، اور میں یہ سن رہا تھا کہ ان کے منہوں سے ایسی آوازیں نکل رہی ہیں کہ جیسے وہ خوشی سے نہال ہو رہے ہوں۔ بہرحال یہ ایک بہت کامیاب بزنس ٹرپ تھا، اور واپسی پر میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ محمد، میں پچھلے 40 سال سے خدیجہ کی فیملی کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی اتنا منافع ہوتے نہیں دیکھا جتنا اب دیکھ رہا ہوں۔ اس منافع کے علاوہ بھی اس سفر میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور میں دل کی گہرائی سے خود کو آپ کا غلام ماننے لگ گیا ہوں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ جلد از جلد مکہ واپس چلے۔ مجھے پورا یقین ہے خدیجہ اس سفر کا نتیجہ دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت خدیجہ اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھی تھی، اور ان کے ساتھ اس وقت مکہ کی کچھ اور خواتین بھی بیٹھی تھیں۔ تو ان سب نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو خدیجہ کے گھر کی طرف چلا آ رہا ہے، اور اس کے سائے میں نبی کریم اور میسرہ چلے آ رہے ہیں۔ وہ گھر آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، جو بھی بات چیت ہونی تھی وہ بات ہوئی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے گئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ بادل آپ کے اوپر کیسے آیا؟ تو میسرہ نے بادل سمیت ہر وہ واقعہ کہ جو انہوں نے اس سفر کے دوران ہوتے دیکھا تھا حرف بہ حرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا، اور خدیجہ نے اس کامیاب دورے کے عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 اونٹ بھی بھجوائے تھے۔ سیرت کی کچھ کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس سفر کے علاوہ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی دورے کیے تھے، لیکن ان دوروں کے متعلق ہمارے پاس کوئی بھی زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ میسرہ نے رپورٹ کیا اور جو کچھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیکھا، انہیں یقین آنے لگ گیا تھا کہ شاید محمد ہی وہ نبی ہیں کہ جن کے متعلق اس یہودی خاتون نے بتایا تھا۔ اوکے،
اس کے بعد پھر دو واقعات اور ہوئے کہ جو دونوں اپنی اپنی جگہ مختلف دنوں میں ہوئے ہو سکتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلتا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم عمر بھی تھا اور آپ کا دوست بھی، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں اور محمد باہر کی طرف نکلے اور ہم حضورہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ وہاں ہم نے خاتون کو دیکھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے چلے جا رہی تھی، اور یہ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا، میں ان کے پاس چلا گیا تو ان خاتون نے مجھ سے کہا کہ ہمارا کیا تمہارے یہ دوست خدیجہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں پوچھ کر آتا ہوں۔ اور پھر اس گفتگو کے بعد ان خاتون نے کہا کہ آپ ابو طالب کو کہیے گا کہ وہ ہمارے گھر آئیں، اور عمار بتاتے ہیں جب ہم سب بعد میں خدیجہ کے گھر گئے تو انہوں نے ہمارے لیے بہترین گوشت تیار کر کے ہماری دعوت کی تھی۔ اور دوسرا واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک تجارتی دورے سے واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ محمد، آپ اپنے چچا ابو طالب کو کہیں کہ وہ صبح ہمارے گھر آئے۔ اور جب ابو طالب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو دیکھا کہ انہوں نے بہترین گوشت بنوا کر ایک دعوت کے طور پر رکھا ہوا ہے، اور خود بھی ایک انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ اور تب وہ ابو طالب سے بولی کہ کیا آپ میرے چچا کے پاس جا کر محمد کے ساتھ میرے نکاح کی بات کرنا چاہیں گے؟ تو ابو طالب نے پوچھا کہ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ میرے رب کی مرضی ہے، اور اس نکاح پر جتنے بھی اخراجات آئیں گے وہ سب کے سب میں خود ادا کروں گی۔ اور پھر بعد میں جب ابو طالب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب، آپ کے بیٹے میں تو ایسی خصوصیات ہیں کہ انہیں مکہ کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ کتاب المقتدیٰ میں لکھا ہے کہ شام والے اس پہلے سفر اور نکاح کے درمیان تقریباً 3 مہینے گزرے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال جبکہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اس کے بعد اگلے چند سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر 6 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے ایک بیٹے قاسم، اور بیسیکلی انہی کی نسبت سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی تھی، لیکن قاسم 2 سال کے ہی تھے تو ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ پھر 4 بیٹیاں، پہلے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آخر میں پھر ایک اور بیٹے حضرت عبداللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں جوان ہوئیں، لیکن 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھیں، جبکہ آخر میں صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ رہ گئی، جبکہ آخری بیٹے حضرت عبداللہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسی بات پر آگے چل کر آس بن وائل، وہی آس کہ جس نے زبیدی کی بیٹی کو زبردستی اپنے پاس رکھ لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ تو ابتر ہے، یعنی تیری اولاد ختم ہو گئی، بس یہ ابتر ہے، یعنی کوئی اب ان کا نام بھی نہیں لے گا۔ تو پھر اس پر سورۃ الکوثر کی وہ آیت نازل ہوئی تھی، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی کہ وہ ابتر ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے اور وہ بے نام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کتنی آسانی سے پڑھ کر ہم آگے گزر جاتے ہیں، لیکن اس آیت کے پیچھے کس قدر جلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے اور بھی ہوئے تھے، ابراہیم، لیکن ان کی پیدائش اور وفات کے متعلق انشاءاللہ میں تھوڑا سا ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ ایک تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہیں تھے، بلکہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے تھے، اور دوسرا ان کی وفات کے وقت بھی کچھ بڑے واقعات ہوئے تھے۔ لیکن 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً تمام اولاد آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی، صرف ایک بیٹی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ تو سوچیں کہ پھر ان کے بچوں سے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نبی کریم کو کتنی محبت ہوگی۔ لیکن پھر حسن اور حسین کے متعلق بھی آپ کو زندگی میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں شہید ہو جانا ہے،
اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور حسین کو تپتے ہوئے ریگزاروں میں کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا میرے نبی کو، اور یہ سب جان کر اب سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کیوں کہا کرتے تھے کہ اے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے پیارے نبی پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ سیریز اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے گا تاکہ ان کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو، وہ جان سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے۔ آگے والی قسطوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو 7 نشانیاں شو ہوئی تھی ان نشانیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔